بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانشاں عظمت اسلام کے پاسباں آپ کو بسر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے، اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے سارے کہہ ڈالے۔ جو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے ہیں۔ ہر ایک پر ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگام ایک ہاتھ میں کر لیا اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلابازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح دوبارہ مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار ہیں۔ پھر گھڑ سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گٹھوں پہ بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سپہ سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر اسے راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کو اس وجہ سے منظور کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص لشکر میں کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی دکھائی دی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پر وہ لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا لگایا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور صحرائیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، گھٹاگھٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اتنا خاموش تھا، اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح سے منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں،
یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے. میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا. ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے. یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں. تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں. اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانیاں سلوک بھی کر سکتی ہے. اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے. برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو. میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اس کا ذکر کسی سے کرنا مت. علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ ذہین بھی تھا. وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہوگی. زمین پر بیش قیمت قالین بچھائے ہوئے تھے. شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا. ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی. 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا. ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا. ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا. صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کے چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول دار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی نظر آ رہی ہوں. ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا اور الگ تھا. ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسے تھے. ان کی مرمریں بازو اور یہاں تھے. وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے. وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی. وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی. سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے. سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا تھا. 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی دائرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جن کی کمر کے گرد چتوں کی کھالیں تھیں. ایک بڑا سا ٹوکر اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم کے بالکل دائرے کے سامنے رکھ دیا. 7 سپیروں کی بین میں دھن بجنے لگی. حبشی مست سانڈو کی طرح پھونکارتے غائب ہو گئے. ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کوٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی. اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی. یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو. یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی. اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی. اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک جیسی نہیں لگ رہی تھی. اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائین کو محصور کر دیا تھا. علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا. اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی. ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو. اس لڑکی کا نام زکوئی ہے. اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے. یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں. رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی. میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے. یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے. میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں. خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو. میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کر دوں. قابل صدر احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا. آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور اڑیانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں.
عالی مقام ناجی نے کھسانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، ایک باسمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے کی اور اس میں شامل ہو جاتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، یا اسے اس بات پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں نہیں امیر مصر، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ناجی نے کہا۔ میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں، یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ور تاثر نہیں ملتا، خود سپردگی ہے۔ وہ دیکھیے وہ کیسے آپ کو، کیسی نظروں سے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخبون نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں کہ جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ جانباز، یہ بھی ایک بہترین ناول ہے، بہت ہی مشہور، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فیروز سے خریدا تھا، شریف باپ کی باسمت بیٹی ہے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ برپائی کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین و آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں، بھیج دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکے۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی، وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس تو بشکن تھا، اس میں وہ ریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح سے ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا، اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔
सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे में चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलाया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफ़िज़ों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आज़म इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज़ न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुहाफ़िज़ दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफ़िज़ ने उसे कहा, क्या यह हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुरे नहीं लगाए जा सकते, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता, कमांडर ने जलकर कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोब जमा लिया है। उनकी निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मस्त से मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार अदरूश बैठा था। उसने नाजी से कहा, इसे गए बहुत वक्त गुजर गया है, मालूम होता है कि हमारा तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहका लगा कर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यही लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, अदरूश ने कहा, ज़कोई इंसान के रूप में तिलस्म है। मालूम होता है कि ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मतलब सामीन, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशीन के कभी वहम गुमान में भी कभी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आड़ सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़कोई नहीं, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और मुहाफिज बाहर खड़े थे। उसने अंदर जाकर अदरूश से कहा, अब मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। एपिसोड नंबर 5 यहीं पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।